بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راولہ کوٹ میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ رینجرز اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور گزشتہ روز کچھ ایونٹس ہوئے۔ آج اتوار کا دن ہے اور 12 تاریخ ہے۔ 15 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ مظفرآباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی فورسز کی جو نیت نظر آ رہی ہے وہ سارا سختی کے موڈ میں ہے اور انہوں نے ایک اپنا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر مذاکرات یا گفت و شنید یا بات چیت کا جو عمل ہے اس میں کیا دشواریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا ابھی بھی کوئی صورتحال مذاکرات کی یا پیسفل سیٹلمنٹ کی نکل سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی میں آخر میں آپ سے کوشش کروں گا کہ میں اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5 جون سے لے کر آج تک، یعنی تقریباً 5 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے اور معلومات اس طرح مل نہیں رہی ہے، بلیک آؤٹ ہے، اور کوئی بھی چیز حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اگر میڈیا آزاد ہوتا، سوشل میڈیا آزاد ہوتا تو چیزیں بڑی آسانی سے، معلومات بڑی آسانی سے مل سکتی تھی، لیکن اوبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیوں یہ بلیک آؤٹ ہے۔ اور جب کبھی انٹرنیٹ بحال ہوا، حالات نارمل ہوئے، تو پھر پتہ چلے گا کہ عوام کے ساتھ کیا ہوا، لوگ خود گواہی دیں گے اور کس طرح کے معاملات بنے۔ اور یہ آنے والے دنوں میں بڑے لمبے عرصے تک ایک تاریخ جو ہے وہ رقم ہوگی، اور یہ کوئی آزاد کشمیر کی تاریخ میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سنہری تاریخ نہیں ہوگی، بلکہ جس نے بھی زیادتی کی ہے یہ بدنما دبے ہوں گے۔ جیسے کیسے بھی حالات ہوتے ہیں، ریاست جو ہے اسے اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی پڑتی ہے، انصاف کرنا پڑتا ہے۔ اینی وے، سب سے پہلے میں جو گزشتہ روز کچھ ایونٹس ہوئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارجا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ باغ اور راولہ کوٹ کے سنگم پر واقع ایک جگہ ہے۔ یہ تنویر الیاس کا گاؤں ہے، یونین کونسل بنگوئی اس کو کہتے ہیں۔ اس جگہ پر رینجرز اور لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ رینجر نے فائرنگ کی اور لوگوں نے پتھروں سے جواب دیا یا پتھر مارے۔ کس نے پہلے سٹارٹ کیا، کس نے بعد میں سٹارٹ کیا، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، چونکہ حتمی طور پر کوئی چیز ویریفائی نہیں ہوتی ہے۔ فون کر کے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں معلومات لینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ رینجرز اور لوگوں کے درمیان آپس میں یعنی لڑائی ہوئی ہے۔ 3 نوجوان اس میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور 20 کے قریب زخمی ہوئے جو سویلین ہیں۔ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ رینجر کے کچھ افراد ڈیفینیٹلی زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی جانی نقصان ہوا، یعنی رینجرز یا پولیس والے بھی اس میں شہید ہوئے۔ یہ بات عام پھیلی ہوئی ہے کہ رینجرز کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ رینجرز میں 3-4 گھروں میں اس وقت رینجر یہاں پر موجود ہے ارجا میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی راستے سے راولہ کوٹ کی طرف رینجرز جا رہی تھیں کہ اس روڈ کے آخر میں، چونکہ اس روڈ کے آخر میں
راولا کوٹ میں ایک دھرنا ہے جس کو رینجر ہٹانا چاہتی تھی، آپریشن کرنا چاہتی تھی، جس پر لوگوں نے رینجرز کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں وہاں فائرنگ ہوئی اور یہ شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ دوسری جانب جو اجیرے کی طرف سے رینجرز آئی ہیں اور وہ پہنچنا چاہ رہی تھی بڑا جو دھرنا ہے، یعنی دریک کے مقام پر، وہاں سے جب رینجرز داخل ہوئی تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور بڑی تعداد میں عورتیں، بچے، انہوں نے رینجرز کا راستہ روکا ہے، لیکن کشیدگی اتنی زیادہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جیرا روڈ کے اوپر بھی لوگ گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ ارجا کی بھی یہی حالت ہے اور پھر اجیرا روڈ پر بھی یہی حالت ہے۔ گزشتہ روز اس سے پہلے 2 افراد شہید ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، رینجرز بھی اس میں جو ہے وہ ان کے افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، کسی سطح پر کوئی مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے، اور مجھے جو میں نے کوشش کی ہے معلومات لینے کی وہ یہ ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے ہی آپریشن ہوگا اور ریاست پوری طرح ڈٹرمن ہے، مصمم ارادہ رکھتی ہے کہ اب دھرنے والوں سے کسی صورت بھی بات چیت نہیں ہوگی اور لوگوں کو 15 تاریخ سے پہلے ہی ڈسپرس کر دیا جائے گا، آپریشن ہوگا یا یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ریاست کی مجھے نیت نظر آتی ہے اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی، میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا، تو سختی ہوگی۔ اس پر میں نے کالم بھی لکھا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پہلے چھوٹے دھرنے ہیں، یعنی راولا کوٹ کے ارد گرد جتنے بھی 6-7 دھرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھرنے، وہ پہلے ختم کروائے جائیں اور پھر بڑے دھرنا کی طرف بڑھا جائے، یعنی اسے ختم کرایا جائے۔ یہ سیکیورٹی اداروں کا یہ پلان ہے جو مجھے معلومات پاکستان سے ملی ہے۔ راولا کوٹ میں مکمل طور پر راولا کوٹ شہر میں پہلے کی طرح کرفیو ہے۔ آج 38-39 دن ہو گئے۔ اب عام لوگوں نے راولا کوٹ سے نقل مکانی بھی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ مظفرآباد، کوٹلی، میرپور اور باقی اضلاع جو ہے اس میں دکانیں وغیرہ جزوی طور پر کھلی ہوئی ہیں، لیکن باغ جو ہے وہ کافی ابھی تک بند ہے، اور اسی طرح راولا کوٹ جو ہے وہ بالکل ہی بند ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ بازار کھلوائے جائے، لیکن باغ اور راولا کوٹ کے حالات جو ہیں وہ راولا کوٹ کے تو بہت ہی خراب ہیں، لیکن جزوی طور پر باغ میں کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، عوام کی بات کرتا ہوں، اور اپنی زندگی جیسی بھی کیسی بھی گزر رہی ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنی پیشہ ورانہ میری ڈیوٹی ہے وہ میں ادا کروں اور فتنہ نہ پھیلاؤں، لوگوں کو فنکاری نہ کروں، زبردستی اپنا ویلاگ سننے پر مجبور نہ کروں۔ لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں مس ہینڈل ہو گئی ہیں۔ آپ مجھے پہلے بھی سنتے رہے، میرا ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو اب کالعدم قرار دی گئی ہے، کہ ان کے ساتھ وفاقی حکومت نے مذاکرات کیے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ مانی گئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک معاملات پہنچے کیسے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں کیا وہ سارے کے سارے اسی طرح کے ہیں جو ہماری ریاست یا ہماری حکومت یا ہمارا میڈیا مین اسٹریم انہیں بتا رہا ہے؟
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور میرا ایمان بھی ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں شاید ان کا کوئی ایجنڈا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کوئی ایجنڈا تھا تو یہ 5 تاریخ 5 جون سے پہلے ہمیں نظر آنا چاہیے تھا اور ہمیں بتایا جانا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس پر یقین رکھتے یا یقین کر لیتے. 5 تاریخ 5 جون تک تو ظاہر ہے ساری چیزیں ٹھیک تھی، لیکن جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر ایکشن کمیٹی میں بھی غدار ملک کے سامنے آئے اور پھر اس طرح کے معاملات ہوئے اور ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ وفاقی حکومت مذاکرات کرتی رہی ہے وہ دہشت گرد بھی ہو گئے اور وہ بہرحال کالا دم بھی انہیں قرار دیا گیا ہے. تو یہ کچھ بات ٹھیک نہیں ہے. اور پھر پہلی دفعہ یہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تو پہلی دفعہ یہ کیا ان کی سولو فلائٹ تھی جب یہ باہر نکلے تھے، یا اس کو کوئی دیکھ رہا تھا جب انوار الحق کی حکومت تھی؟ تو دوسری بار جب وہ سڑکوں پر آئے یا جس طرح انہوں نے روڈیں بلاک کی یا کشمیر کو بند کیا اپنے مطالبات کے لیے اور عوام ان کے ساتھ ہو گئی، تو اس وقت کیا کوئی یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی تھی عوام کے سامنے؟ یہ بات نہیں لائی جا سکتی تھی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یا ان کو کوئی فیول کر رہا ہے، یا ان کی اپنی سولو فلائٹ ہے؟ اور تیسری بار جب ابھی اعلان کیا گیا تو یہ ہڑتال کی کال تو اکتوبر 2025 میں دی گئی تھی، اور پھر 9 جون ہڑتال کی ڈیٹ تھی. اس سے پہلے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مطالبات کو اس طرح ٹیکل کیا، انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی چونکہ عوام ہے ساتھ میں اور معصوم لوگ ہیں اس میں، ہمارے کشمیری لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ حالات ایسا پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ناراض ہیں یا ساتھ دے رہے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ انہیں گولیاں ماری جائیں گی، ان پر سختی ہوگی، وہ اس طرح پھنس جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال نکیال میں بھی کٹھاڑ یونین کونسل کا جو وائس چیئرمین ہے ملک عاشق حسین، یہ بھی قتل ہو گیا. انا للہ انا الیہ راجعون. یہ نون لیگ کے وائس چیئرمین تھے یونین کونسل کے، اور یہ پرچہ ہوا ہے، رپورٹ درج ہوئی ہے. جاوید برانوی جو منسٹر ہیں پیپل پارٹی کے، اور ان کے ساتھ 9 جو ان کے حامی تھے ان پر پرچہ ہو گیا ہے، اور الزام ان پر اوپر لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کو کس نے گولی ماری، کیسے ماری، اور یہ کیا ماجرا ہے. ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. چودھری یاسین صاحب کے حامیوں نے الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ ریاست چودھری جو ہے اس کے حامیوں نے چودھری یاسین کی ایک گاڑی کو جلا دیا ہے. تو یہ الیکشن کمپین وغیرہ چل رہی ہے. اچھا، دوسری جو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی والے جو مذاکرات کے لیے آفر کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خط لکھ رہے تھے، یا حکومت کی طرف سے جو انہیں اوبیسلی جو ان کی توجہ تھی یا کچھ مثبت اشارے مل رہے تھے کہ یہ شاید حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اب میرے خیال میں وہ آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں. اور اوبیسلی میں نے اس کو چیک کیا ہے پاکستان سے، اور مختلف جگہوں سے میں نے فون کر کے یہ اس کو چیک کیا ہے، اور وہ کسی قسم کے کسی جگہ بھی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، نہ بیک ڈور پہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے، بلکہ اب صرف بتایا گیا کہ طاقت کا استعمال ہوگا اور کیا جا رہا ہے. اور اگر مذاکرات کی کوئی ایسی بات تھی تو یہ جو 5 افراد شہید ہو گئے ہیں، کل 2 اور پھر گزشتہ روز 3 افراد، اور پھر سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ جو ہیں رینجرز کے یا پولیس کے، ان کی بھی اطلاع جیسے کہ میں نے بتایا. تو یہ اوبیسلی اگر مذاکرات کرنے تھے تو یہ نقصان نہ ہوتا. اس وقت جو سویلین ہے آزاد کشمیر پورے میں، جب سے 5 جون سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے یا جو دھرنا یا لانگ مارچ شروع ہوا ہے، کم از کم
20 تقریباً جو افراد ہیں، اس سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور جبکہ سیکیورٹی فورسز کے بھی نصف درجن سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں کو شہید کہتے ہیں چونکہ دونوں طرف اپنے ہی لوگ ہیں، اور حالات جیسے بھی ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ، یہ 20 لوگ نہیں ہیں یا 30 لوگ نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے ان کے خاندان بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جب کسی جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو پورا خاندان، پورا محلہ، پورا شہر اور پوری لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور کوئی کسی جگہ بھی جان کا جو ضیاع ہوتا ہے، وہ کسی بھی ریاست کے لیے ایسے معاملات میں جو مظاہرے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی نیک نامی نہیں ہوتی، اور جو آفیسرز یا جو سرکاری اہلکار اس طرح کے ڈیوٹی پر موجود ہیں اور جو آرڈر دیتے ہیں، یہ ان کے فیوچر پر بھی ایک داغ ہوگا کہ، اور ان کے ضمیر پر بھی ایک داغ ہوگا کہ ان کے دور میں معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اگر حالات اسی طرح بدستور رہے تو مزید بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ صورتحال جو ہے اس وقت جو آزاد کشمیر کی ہے، یہ نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں اور اوورسیز میں ایک فرسٹریشن پیدا کر رہی ہے، ڈپریشن پیدا کر رہی ہے، اور ایک تشویشناک حالات سے پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ گزر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اس بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس ایشو کو، 12 سیٹوں کا معاملہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، آزاد کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ کا ساتھ لوگوں نے دیا، لندن سے لے کر، امریکہ سے لے کر پاکستان، آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ میجارٹی آپ کے ساتھ ہے، جو کہ آپ نے عوامی مطالبات کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے آپ کھڑے رہے، اس وجہ سے ایٹ لارج لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر یہ وقت بائی کر لیا جائے، چونکہ پاکستان ایک، اور مذاکرات کر لیے جائیں، یا پھر کوئی لوگوں کو بچانے کے لیے اگر 2006 لوگ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں اور دھرنا ختم کرتے ہیں، اگر مذاکرات نہ ہوں اور گولیاں برسنے والی ہوں، لوگ زیادہ جانوں کا نقصان ہوگا، تو اوبیسلی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اپنی گرفتاری دیتے ہیں یا حکومت کو اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ایز اے لاسٹ رزلٹ اگر کوئی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، اور پھر یہ مطالبات کوئی موت و زندگی کا معاملہ تو ہے نہیں، سیاسی جد و جہد ہے۔ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہاں لیئرز آف سیکیورٹیز ہیں، رینجر ہے، ایف سی ہے، دوسری فورسز ہیں، پھر اس کے بعد پولیس تو کم بہت نیچے درجے پر آتی ہے، اور پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی سیکیورٹی اس کے اندر ہے، فوج ہے بہت لمبی چوڑی، جو ان کی ڈیٹرنس ہے یہ تو دشمن کے لیے ہے، لیکن جب جو آپ کوئٹہ میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھے ہیں، اور جس طرح کی اس وقت قیادت ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو اس وقت موجود ہیں دھرنے کے اندر، ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کی جائے، اور پاکستان کے لیے کے خلاف یا پاکستان کے آرمی کے خلاف ذرا نعرے بازیاں جو ہیں وہ ذرا کم کر دیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے سیف اٹھ سکیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کو، آزاد کشمیر کے پولیٹیشنوں کو، پاکستان کے وزیر اعظم جو بہت ناؤن ہے، کبھی وہ امریکہ کو فون کر رہے ہیں، کبھی وہ ترکی کو فون کر رہے ہیں، کبھی ایران کی اور امریکہ کی صلح کرا رہے ہیں، وہ کبھی کسی کو ریسیو کر رہے ہیں، سوٹ ٹائی پہنے پہنے جناب، وہ ہر روز کہیں نئے نئے سوٹ پہنتے ہیں، نئی نئی کے ایڈونچر کرتے ہیں، فوٹو پہ کافی سیشن ہوتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم یہ جو غیر متنازع لوگ ہیں، محمود اچکزئی ہے، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، یہ لوگ جو ہیں غیر جانبدار قسم کے، انہیں مینڈیٹ دیا جائے، انہیں
कम से कम इजाजत दी जाए कि ये जाकर धरने वाली जगह जो एक्शन कमेटी जो अब कलअदम हो चुकी है उनसे बात कर लें, हुकूमत को बताएं, हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करे और इसका कोई पीसफुल जो है वो रिजल्ट बाहर निकले। लेकिन मैंने दोनों बातें कर दी हैं कि मुझे तो ये लगता है कि वक्त गुजर गया है और सख्ती होगी और अपनी जान बचाना और अपने लोगों की जान बचाना। बहुत सारे मासूम लोग हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं, बहुत सारे लोकल लोग हैं। रावला कोट जो है उससे अब इतने दिन हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, मुकम्मल कर्फ्यू है, सख्त कर्फ्यू है, तो वहां से लोग तंग आकर उन्होंने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं। आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।